زرداری آئے گا، زرداری کی اولادیں آئے گی، بلاول خسری آئے گی، اس کے بعد آصفہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے آپ پہ حکمرانی کرنے کے لیے۔ حمزہ ککڑی نے بھی اپنی جو ہے وہ سلوٹے سلوا لیے۔ حمزہ ککڑی بھی پنجاب کی طرف جو ہے وہ بھی سی ایم شپ کے خواب دیکھ رہا ہے، پھر اس کے اولادیں آئے گی۔ مریم کا بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے چاہتا ہے کہ میں ادھر پنجاب میں حکومت کروں۔ جس طرح فضل الرحمان کے آباء و اجداد، اسفندیار کے آباء و اجداد اور حاکم زرداری کے آباء و اجداد نے پاکستان بننے میں مداخلت کی تھی، آج خود مختار پاکستان بننے کی مخالفت میں بھی آئے تھے، مگر اس وقت بھی ہمارے آباء و اجداد نے الحمدللہ اپنے خون دیے تھے، شہادتیں دیے تھے۔ اس وقت کا طالب علم کٹ مر گیا تھا، اس وقت کے غیور مسلمان وہ کٹ مر گئے تھے۔ جی میں اس وقت F9 پارک میں موجود ہوں، میرے ساتھ ایک اور پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں، آپ بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، آج ان سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کے آنے کی کیا وجہ ہے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ دی رپورٹرز کی ٹیم کو۔ یہ عوام جو نکل آئی ہے خود بخود آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کوئی لیڈرز نہیں ہے، اور اس عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہم خود مختار ملک چاہتے ہیں، خود مختار پالیسی چاہتے ہیں، آزاد پاکستان چاہتے ہیں، دوسری ممالک کی مداخلت ہم نامنظور کرتے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو ہم نامنظور کرتے ہیں، اور پورا اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ وہ نکل آئی، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر ہمیں چاہیے، اور وہ میسج دے رہی ہے عوام کہ آپ امریکہ کے آگے، ڈالر کے آگے بھلے بک جاؤ، بھلے لیٹ جاؤ، مگر یہ عوام نہ تو بیکاری ہے اور نہ ہی غلام ہے، یہ آزاد عوام ہے اور یہ خود مختار عوام ہے۔ اور آج تک یہ لوگ ترکی کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہ خوددار ملک کیسے بنا، وہ امریکہ کے تسلط سے کیسے نکلا، یہ مثالیں ملا کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بھرپور طریقے سے نکلنا ہوگا اور اپنے رہبر اور عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ کہ پھر دنیا پاکستان کی مثالیں دیں گی کہ یہ آزاد قوم جو ہے اس پر کوئی بھی غلامی نہیں کر سکتی۔ امریکہ آیا تھا بڑی غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ ہندوستان میں، ان کی قبریں بن گئی افغانستان کے اندر، وہ آئے تھے افغانستان نا بڑے تکبر کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان افغانیوں کو ایک ایک کو مار کر یہاں حکمرانی کریں گے، 20 سال لگائے تھے، مگر مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک ہفتہ نہیں لگایا خود مختار حکومت کو، خود مختار لیڈر کو گرانے کے لیے، اور سارے آپ نے دیکھ لیا، سب قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سارے ایک طرفہ فیصلہ تھا، سب اکٹھے ہوئے، نون لیگ پی ڈی ایم تو خود پریشان تھی، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ دیکھ کر سب سرپرائز تھے، وہ خود پریشان ہو گئے کہ یار ہم نے تو اتنا نہیں مانگا تھا، جتنا جو بڑھ کر سپریم کورٹ نے ہمیں دے دیا، تالی میں رکھ کے دے دیا، اور عمران خان کو باندھ کے دے دیا، کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے رات کو دیکھا، میں بھی اسمبلی میں تھا، اسمبلی میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، یہاں ہماری سیکورٹی فورسز آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ قیدیوں کو پکڑنے والے وہ گاڑیاں بھی لائے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو آج تک یہ سسلین مافیا کو تو گرفتار نہیں کیا، شہباز شریف جو ملک کا سب سے بڑا ڈاکو، بڑا چور زرداری، اور شہباز شریف اور ان کا ترجمان فضل الرحمان جو کہ یہ ملک کو لوٹنے میں ہمیشہ ان کا ساتھ رہا ہے، وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، وہ تو وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ تو پاکستان کی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو تو گرفتار کرنے آپ تو بالکل بھی نہیں آئے تھے، مگر کس کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ جس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کو گرفتار کرنے آئے تھے، یا اس قوم کو، یہ جو 22 کروڑ کی عوام کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ یہ اب نہیں چلے گی، یہ سازشیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ خود مختار پاکستان انشاءاللہ ہمارے لہو بہا کر بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ 47 سے پہلے بھی اس قوم نے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان میں جب آزادی کی تحریک چلی تھی، جب علامہ اقبال آئے تھے، تو یہی فضل الرحمان کے والد تھا کہ انہوں نے، اور انہی کے آباء و اجداد تھے، اسفندیار کا والد تھا، انہوں نے کہا تھا، ان کے والدینوں نے کہا تھا کہ یہ ایک قائد اعظم جو ہے ایجنٹ ہے، یہ ہمیں کوئی آزادی نہیں دے گا، ان سے بچ کے رہنا، یہ جو ہے کہیں ہمیں بیچ نہ دے ان برطانیہ کے آگے۔ وہ جو ہے جب بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، آج بھی یہ کہتے رہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے،
تھے, اسرائیلی ایجنٹ تھے, مگر آج وقت نے ثابت کیا, عمران خان ثابت قدم رہا اور اس نے امریکہ کو کہا کہ ہم تمہاری غلامی مسترد کرتے, ہم تمہارے امداد کو جوتی کی نوک پہ رکھتے, تمہارے پالیسیوں کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے. عمران خان نے ان کو کہا اگر آپ برابری کی سطح پہ تعلق چاہتے ہو ہم تیار ہیں, ہم تمہاری غلامی نہ منظور کرتے ہیں. اور آج پوری قوم کہتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور امریکن غلامی نہ منظور ہے. جس طرح فضل الرحمان کے آباء و اجداد, اسفندیار کے آباء و اجداد اور حاکم زرداری کے آباء و اجداد نے پاکستان بننے میں مداخلت کی تھی, آج خود مختار پاکستان بننے کی مخالفت میں بھی آئے تھے, مگر اس وقت بھی ہمارے آباء و اجداد نے الحمدللہ اپنے خون دیے تھے, شہادتیں دیے تھے. اس وقت کا طالب علم کٹ مر گیا تھا, اس وقت کے غیور مسلمان وہ کٹ مر گئے تھے, اپنے بیوائیں ہو گئی, عورتیں بیوہ ہو گئی, لوگ یتیم ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے, مگر انہوں نے کہا کہ ہم لے کے رہیں گے پاکستان, ہم لے کے رہیں گے آزادی. آج 22 کروڑ کی عوام کہتی ہے کہ نامنظور امریکہ غلامی, ہم منظور نہیں کرتے تمہاری اس غلامی کو, اور مسترد کرتی ہے یہ عوام آپ کے ان جو ہے بیانیے کو. اور یہ کھڑے ہیں آج دیکھ لیا کہ کوئی لیڈرشپ نہیں آئی تھی, یہ عوام خود آئی تھی اور وہ کھڑے ہیں اپنے عمران خان کے ساتھ. اور میں ان سیکورٹی فورسز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کوشش کی تھی کہ تم آزاد ہو, تم خود مختار بنو, یہ ادارے اپنے فیصلے خود کریں, مگر یہ بھی شاید مجبور ہے. یہ دوبارہ جو ہے وہی شہباز شریف کی یہ حاضریوں میں آئے ہوئے. یہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کی پولیس, یہ جس طرح پنجاب کی پولیس, یہ جس طرح کراچی اور جو ہے سندھ کی جو پولیس تھی, وہ جس حساب سے زرداریوں کی اور شہباز فیملی کی غلامی کرتے آ رہے تھے, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں ان پولیسوں کو کہ کیا تم دوبارہ اس غلامی میں آنا چاہتے ہو, کیا تم دوبارہ MPs اور MNA کی غلامی کرو گے, کیا تم دوبارہ شہباز شریف کے آگے جھکو گے. یہ آپ کے اوپر بھی جو ہے امتحان کا ٹائم ہے, آپ نے بھی کہنا ہوگا کہ ہم قانون کے خلاف کہیں نہیں جائیں گے. MP اور MNA کا وہ درجہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میرے MP MNA غلط کام کرے ان کو پکڑے, کیا آج آپ جرات کرو گے شہباز کے گنڈوں کو گرفتار کرنے کا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. مگر یہ ٹائم ہے آپ کو بھی خود مختار بننے کا, اپنی اس کے حب الوطنی ثابت کرنے کا, اور آپ کو بھی بتانا ہوگا کہ ہم شہباز اور زرداری کے غلام نہیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جن اداروں کو عمران خان نے 4 سال لگائے آزاد اور خود مختار بنانے میں, آج وہ دوبارہ غلام نہیں بنیں گے اس عوام کی طرح. جس طرح عوام نے یہ میسج دے دیا, میں خدا را میں اپنے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ غلامی میں مت آنا, اور اس ملک کو ایک بہترین ملک بنانا ہے, ہم سب نے مل کے بنانا ہے. آپ بھی اس پاکستان کے حصہ ہے, اور یہ مستقبل آپ کے بچوں کا بھی بنے گا اگر پاکستان بنے گا. اور اگر پاکستان اسی طرح غلام رہا, اور اگر پاکستان کو اسی طرح دوبارہ لٹایا جاتا رہا اور بار بار لٹایا گیا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ عمران خان آئے گا, اور نہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا, نہ علامہ اقبال آئے گا, اور نہ محمد علی جناح دوبارہ آئے گا, نہ سر سید احمد خان آئے گا. تو آئیں گے میر جعفر آتے رہیں گے, نواز شریف آئے گا, پھر شہباز شریف آئے گا, زرداری آئے گا, زرداری کی اولادیں آئے گی, بلاول خسری آئے گی, اس کے بعد آصفہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے آپ پہ حکمرانی کرنے کے لیے. حمزہ ککڑی نے بھی اپنی جو ہے وہ سلوٹیں سلوا لیے. حمزہ ککڑی بھی پنجاب کی طرف جو ہے وہ بھی CM شپ کے خواب دیکھ رہا ہے. پھر اس کے اولادیں آئے گی, مریم کا بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی جو ہے چاہتا ہے کہ میں ادھر پنجاب میں حکومت کروں. تو یہ دور آنے جا رہا ہے, تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, ان کو مسترد کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج جس حساب سے یہ عوام نکلی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ تبدیلی آئے گی, اور ایک ہی نعرہ, اگلی باری روسی سیاست نامنظور. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.